جانتا ہوں یہ اسی کی سوچ ہو سکتی ہے. ایسی کئی اور واقعات ہیں, کبھی موقع ملا تو بتائیں گے. میں وہ اتنا ہلکا نہیں ہوں کہ یہ جو باتیں ایز پرائم منسٹر سے ہم اوتھ لیتے ہیں, لیکن اس اوتھ کا بھی اس نے بیڑا غرق کر دیا. میں وہ چیزیں کافی چیزیں میں بھی جانتا ہوں, لیکن میں بتا نہیں سکتا اس لیے کہ میں نے حلف لیا ہوا ہے. لیکن اس ساری اوتھ کا کبھی وہ لیگز کے بارے میں بتا دیتا ہے, کبھی عجیب آدمی ہے, کبھی اس کو کوئی مسٹر ایکس تنگ کرتا ہے, کبھی وائی تنگ کرتا ہے, نام لینے کی ہمت ہے نہیں. کل پرسوں بھی اس نے اسلام آباد والا, اسلام آباد میں تو یار بہت ہیں, اسلام آباد میں تو پیپلز پارٹی کے وفاقی وزراء ہیں, اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہیں. ہمت ہے نہیں, عقل ہے نہیں, اپنی پارٹی کو ڈبوتا چلا جا رہا ہے. ہی از ناٹ گیٹنگ اینی ینگر. ایک بات بتا دوں آپ کو, ابھی ہر دن ایک بڑھائی ہو رہا ہے غریب کی طرح, لیکن یہ حرکتیں ویسی کرتا ہے جیسے ابھی کوئی ٹین ایجر ہو. وہ جو ہوتے ہیں نا ٹین ایجر سے اردو میں کیا کہتے ہیں, بچکانا حرکتیں. مطلب یہ ہوتے ہیں نا جو ہم تھے جب اپنے 15-20 سال کی عمر میں, تو ہر چیز کر دیتے ہیں. ساری چیزیں میں کرکٹ کھیلوں گا, اوپننگ بھی میں کروں گا, بالنگ بھی پہلے میں کروں گا, وکٹ کیپنگ بھی کروں گا, سارے 10 لوگ ہٹ جاؤ, ایک بندہ 11 کی کام کرے گا. تو یہ حرکت اس نے کی ہے, یہ آگے کرتا رہے گا. میں آپ کو بتا دوں اس کی جو ہے ڈاؤن فال, جس دن اس نے فیصلہ کیا تھا نا. اچھا میں یہ سمجھا جب یہ فیصلہ کیا, میں نے کہا وہ کبھی کبھی جذبات میں آ کے آدمی کہتے ہیں میں سارے حلقوں سے لڑوں گا, اس کو عقل آ جائے گی. اس لیے اس کو اس کا پتہ نہیں تھا. اور میں ابھی تو پروو ہو گیا نا, مطلب پی ٹی آئی کو اپنی 6 سیٹیں ہارنے کی مبارکباد ہو, اس لیے سیٹ تو ان کی 0 ہے. اتنی سی بات ہے, اگر سب سمجھ جائیں. گیدڑ بھپکیاں ایسے کہتے ہیں. میں نے اردو میری کافی کمزور ہے, یہ لفظ مجھے آتا ہے. اسے کہتے ہیں گیدڑ بھپکیاں. ایک گیدڑ یہی کر سکتا ہے. میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ یہ شخص, میں بہت اچھی طرح 4 سال میں نے بھی گزارے ہیں, میٹنگیں بھی کی ہیں اس کے ساتھ, سب کچھ کیا ہے. میں زیادہ میں کہوں نا آفیشیل سیکرٹ ہے, اس کی وجہ سے کافی چیزیں نہیں بتا سکتا, لیکن اس شخص کی صفت تو بتا سکتا ہوں. نہیں ہے حال. یہ وہی ہے نا, آپ نے ابھی بھی تصاویر ہیں جو دیوار پھلانگ کے بھاگا تھا, تصاویر آپ نے دیکھی ہیں. وہ بھائی چھوڑو یہ باتیں, یہ وہی شخص ہے نا جب شروع ہوئی تھی تو جا کے پشاور چھپ گیا تھا. میں ابھی باتیں تھوڑی بہت میں اگین لوگوں سے یہی کروں گا کہ اس کو, یہ وہی شخص ہے جس کو 4 سال تک پہلی سیشن میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا سلیکٹڈ پی ایم, اس نے تالیاں بجائی تھی. اب خود کہتا ہے میں سلیکٹڈ پی ایم تھا, میں تو جی کچھ نہیں. اس کی بلاول صاحب نے جلسوں میں کہا کہ تم ایک کٹ پتلی ہو, تمہاری ڈوریں کسی اور کے ہاتھ میں. اب کہتے ہیں ہاں جی میں تو ایسی تھا, ڈوریں کسی اور کے ہاتھ میں تھی. ہم کہتے ہیں کہ اس کا دور کرپٹ ترین دور تھا, اور میں آپ کو آج دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ دنوں بعد کہے گا واقعی کرپٹ ترین دور تھا, مجھے کیا پتا یہ سب ہو رہا تھا, میں تو مالی ہوں. یہ شخص ہے, یہ ہر چیز جس وقت اس کی ضرورت پڑے گی نا, میں کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا لیکن ہے میرے پاس, یہ وہ شخص ہے جو اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, میں ہسٹری میں نہ رہے ماجد خان, مجھے سمجھ نہیں آتی اس شخص کی. اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارتا ہے, اپنی پارٹی کا خود جنازہ نکالتا ہے, اور پھر بھی لوگ اس کے. آپ مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں, دیکھیے اس ملک میں ہے جمہوریت. اس ملک کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ فوج کشی کریں اور اقتدار حاصل کر لیں, یہ دماغ سے نکال دینا چاہیے. یہ بہت بار کوشش ہوئی ہے اور ہر دفعہ فیل ہوئی ہے. میں پاس میں نہیں جانا چاہوں گا, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جب لانگ مارچ کر کے گئے تھے, انہوں نے جا کے کہا تھا, اور اس کے اختتام کس چیز پہ ہوا, ووٹ آف نو کانفیڈنس, ایک جمہوری طریقے سے. اچھا یہ شخص جو ہے اس نے پہلے ریزائن کر دیا. جب 7-8 ریزگنیشن ایکسپٹ ہوئی تو سب ہر سیٹ پہ خود کھڑا ہو گیا. چلو جیت بھی گیا, 6 سیٹوں پہ جیت گیا تھا, فرق کیا پڑا, 0. پی ٹی آئی کا سکور کیا ہے, 0. بھائی میرے تو تم آلریڈی ہو, تم ہو نہیں سکتے. اس کم عقل کو, اس غیر جمہوری آدمی کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ نے, اور جو
اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے اس نے کیا کیا تھا 172 سے زیادہ لوگ اسمبلی کے اندر لے اور حکومت لے لی. آئین کا طریقہ کار یہ ہے, قانون کا طریقہ کار یہ ہے, اور یہ اپنے نمبر گھٹاتا جا رہا ہے. اس کے پاس پہلے اگر 162 تھے تو اب اس میں سے 6 مائنس کر دیں, 7 مائنس کر دیں, کتنے بچ گئے 154. کیسے اب یہ روز اپنے گھٹاتا جائے گا. تو اس کی شکست مطلب یہ اپنے پر میں نا جو میں 6 سیٹیں جیت گیا بڑی بات ہو گئی, اس کی پارٹی نے 6 سیٹیں ہار دی, مطلب 6 سیٹیں اس کی پارٹی کی کم ہو گئی. یہ آپ سوچیں اس کی وجہ سے, اس شخص کی وجہ سے. اگر یہ اپنے اور بندے کھڑے کر دیتا, جیتتے ہارتے تو ان کی 6 سیٹیں بڑھتی نا. تو یہ پی ٹی آئی کی شکست اس نے جو جمہوری شکست اس کی ہوئی ہے ایک کم عقلی کی, اور اس کی عقل کے بارے میں بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں, کچھ عرصہ اس کے ساتھ گزارا ہے. ہم نے الیکشن کمیشن کو بتا دیا ہے, ایشو یہ نہیں ہے. ہمارا ملیر کا حلقہ تھا, ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ملیر سے جیتے. اچھا اب آپ ایک کام کر لیں, ہم بھاگ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں نا, ملیر کے حلقے کی رزلٹ آپ سب کے پاس ہیں, آپ لوگ اینالائز کر لیں. میں نے کی ہے آلریڈی اینالائز. جو ہماری اس کے بعد ملیر ٹاؤن ہے جس میں یہ الیکشن ہوا تھا. ملیر ٹاؤن میں یونین کمیٹیز ہیں, 10 یا 11 یونین کمیٹیز ہیں. ان 10 یونین کمیٹیز ہیں, ان یونین کمیٹیز کے ریزلٹ دیکھ لیں کہ ملیر ٹاؤن ہم جیتے کہ نہیں جیتے. ہم کیوں بھاگیں گے؟ اسی طریقے سے لیاری ٹاؤن ہوتا ہے الیکشن سے, یہ بھاگا, ہم جیتتے. ہم بہت کمفرٹیبل ہیں, لیکن ہم اس شہر میں, اس صوبے میں, اس ملک میں اپنے فائدے کے لیے صرف اس وقت الیکشن میں ہماری سب سے بہتر پوزیشن ہے, لیکن صرف ہم اپنے فائدے کے لیے کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ وہ نہیں چاہیں گے. اور اسی وجہ سے ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھا کہ ہمارا جو پلان تھا جو ہم نے الیکشن کمیشن کے ساتھ پہلے شیئر کیا تھا, 2 حصوں میں کیوں ہوتے ہیں الیکشن, کیوں 2015 میں بھی ہوئے تھے, ابھی بھی, کہ جی پہلے 4 ڈویژن میں ہم نے پہلے الیکشن کرائے, 2 ڈویژن میں آپ کرا رہے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوکل گورنمنٹ الیکشن اور نیشنل الیکشن جو جنرل الیکشن ہوتی ہے اس میں بہت فرق ہے. یہ گھر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے اور بہت ٹینشن ہائی ہوتی ہے, اس لیے کہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ کینڈیڈیٹ خود کھڑا ہوتا ہے اپنا نیشنل جنرل پروونشل میں, اور وہ پھر کافی لا اینڈ آرڈر سچویشن. اس وجہ سے ہم 2 حصوں میں کرتے ہیں کہ ہم ایک علاقے کی لا انفورسمنٹ کے لوگ دوسرے علاقے لے جا سکتے ہیں مینیج کرنے کے لیے. ادھر اس وقت ہم نے کراچی کی بہت ساری پولیس, اس لیے کہ کراچی کے علاوہ باقی سارے ڈویژنز ہمارے ابھی تک سیلاب میں, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے, وہاں پہ ٹریفک کا سسٹم کرنے کے لیے گئے. تو ہم نے صرف یہ بتایا ہے الیکشن کمیشن کو کہ ہمارے پاس وہ نفری موجود نہیں ہے. اور آپ کا اس وقت تو اس سے زیادہ بہتر موقع الیکشن کا ہی نہیں. میں آپ سے پھر کہتا ہوں, صرف یہ تو شور بہت مچا رہے ہیں, لیاری کی ہم نے ٹاؤنز ہی جیتنے ہیں نا, وہ یونین کمیٹیز جیتنی ہے نا. ان 10 یونین کمیٹیز کا انالیسس کرنے کون جیت رہا ہے پتہ چل جائے گا. کہا کہ ایسے نہیں ہوگا, بیوروکریسی اس نے وہی کنٹینیو کر رہی تھی. انہوں نے سال ایک گنوایا تھا پچھلے ارسطو کے ساتھ, تو وہ اٹکی رہی میرے پاس. مجھے 2 دن پہلے وزیر اعظم صاحب کا فون آیا اور آج صبح دوبارہ فون آیا. انہوں نے کہا ہے کہ اگلی جب بھی چائنا کی ان کی ٹرپ ہوگی اس میں چائنیز گورنمنٹ نے خود لکھا ہے کہ ہم اورنج ٹرین کے طریقہ کار پہ KCR کرنا چاہتے ہیں, EPC پلس فائنینسنگ, جس کے اندر بڈنگ ہوگی اور ایک کانٹریکٹر ہوگا, جیسے اورنج ٹرین ہوئی تھی اسی پیٹرن. جو میں پہلے دن سے 2016 سے, کتنے سال ہو گئے, 16 سے 22, 6 سال تقریباً 6 سال گنوائے ہم نے, میں نے گنوائے. آپ اس کو کہہ لیں, میں نہیں ایسے لوگوں سے, میں نے کہا نا آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا عقل کے بارے میں, تو گنوائے. پرائم منسٹر نے آج صبح مجھ سے دوبارہ, پچھلے 4 دن میں 2 بار بات کر چکے ہیں. کل ہم میٹنگ بھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جو 2016 میں ہم نے کہا تھا, اس لیے اور طریقہ نہیں ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کریں گے, $3 ارب کا پروجیکٹ, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وی ڈونٹ ہیو دیس فائنل, وہ لمبی بات ہو جائے گی. تو خوشخبری ہے سب کے لیے انشاءاللہ تعالی. ہے بہت افسوسناک بات کہ 6 سال تقریباً ہم نے گنوا دیے, لیکن ہمارا ایکسرسائز کافی پوری ہے. جب ہم نے 2016 دسمبر میں کمٹ کیا تھا, مارچ میں ہم نے اس کی فیزیبلٹی تیار کر کے اور اس کو PWPT سے کر کے مئی تک سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے بھی پاس کر لیا تھا. مئی 2000 سب کو پتا ہے جب یہ کرکٹ میں ہوا کرتا ہے, جاوید میاں کے ساتھ اس نے کیا کیا یہ سب کو پتا ہے. ابھی جہانگیر ترین, علیم خان نام, یہ ہر ایک کو
سیکریفائز کر دے گا صرف اپنی سیلف انٹرسٹ کے لیے. اور بہت جلد اس ملک کے لوگ دے ول سی تھرو ہم. یہ مشکل نہیں ہے. ابھی تو یہ بہت دور بیٹھا ہے نا. حالت یہ ہے کہ اگر پریس کانفرنس کرتا ہے تو اپنی مرضی کے جرنلسٹ بلاتا ہے. آپ سے میں نے خیال کرایا کہ ملا کہتا ہے جی یہ میں نے پوچھا تھا ایک صحافی سے, میں نام نہیں لوں گا, اور کہا کہ یار وہ آپ کا سوال کہتے نہیں وہ تو ان کیمرہ تھا, تو وہ کیمرہ کے سامنے آ کے آپ کو فیس نہیں کر سکتا, دنیا کو کیا فیس کرے گا. نہیں, ہمارے پاس وہ کچھ اتفاق ہو گیا ہے, اس کو ہم لیگلی دیکھ رہے ہیں. اور جو نارمل پروسیجر دیکھیں, ہم نے خود کہا تھا اس ڈرافٹ کو لا کے کہ اس میں بہتری کی گنجائش ہے, اور ہم ہر پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کو بھی سفارشات دینی ہے تو دے. ہاں, جو ہم سمجھیں گے, جو حکومت سمجھے گی, جو پروونشل اسمبلی سمجھے گی درست ہے, وہ سفارشات منظور کرے گی. سرکولر ریلوے 2016 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے ریوائو کیا تھا. اس وقت کے وزیر اعظم کو نومبر دسمبر 2016 میں کہا کہ جی اس سرکولر ریلوے کو آپ بنا سکتے ہیں صرف اس موڈ میں کہ جو اورنج ٹرین جس طریقے سے بنائی ہے آپ نے لاہور میں, اس طریقے سے بنا سکتے ہیں. اس وقت کے وزیر اعظم نے اتفاق کیا, ان پرنسپل اگری, یہ سارے خطوط اور سب موجود ہیں. اس کے بعد میں 29 دسمبر 2016 کو چائنا گیا اور چائنیز گورنمنٹ سے ان کی جو جے سی سی ہوتی ہے اس میں ان پرنسپل اگریمنٹ کرائی. 3 مہینے کے اندر, وہ لمبی کہانی ہے. یہ ماشاءاللہ یہ حکومت آئی, اس نے پتہ نہیں کبھی کہتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں, کہتے ہیں سندھ نہیں کرے وفاق کرے گا. صرف وہ جو 1100 ارب روپے کا کراچی پیکج, اس میں بھی یہ کہتے ہیں یہ ہم کریں گے. بھائی کر لو. ایک بہت فالٹی, میں یہ کہہ رہا ہوں, جب یہ جو ہماری کولیشن گورنمنٹ آئی, میں نے پہلی میٹنگ میں پرائم منسٹر 17 میں چائنا کے اندر مجھے فیڈرل گورنمنٹ نے کہا تھا کہ جی ہم ہفتے کے اندر جا کے ایکنک سے اس کو کلیئر کر دیں گے. اس میں ٹائم لگا, وہ اکتوبر نومبر میں جا کے ایکنک سے کلیئر ہوا تھا. انفارچونیٹلی یہ جب حکومت آئی تو ان کا کام ہے نا, یہ سمجھتے ہیں کہ کل عقل ہے اور عقل زیرو ہے. ہر چیز پہ ان کو ہر چیز پہ مہارت حاصل ہے. ہم یہ نہیں کہتے, ہماری ہمیشہ طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جس شخص کو جو چیز آتی ہے پہلے اس سے صلاح مشورہ کرے اور جیسے وہ ایڈوائز کرے ویسے آگے بڑھے. یہ اپنے آپ کو کل عقل سمجھتے ہوئے انہوں نے ہر چیز جانتی ہے, اور انہوں نے اس پروجیکٹ کا کباڑا نکالا. 5 سال اس کو کم از کم ڈیلے کیا, اور یہ کراچی کے لوگ ان سے حساب مانگے کہ جی یہ ساری چیز کرنے کے بعد ادھر ہی آ کے پھنس گئے ہو. تم نے کسی شخص کے کہنے پہ 1950 والی ٹرین چلوا دی. ہم نے بہت اپوز کیا کہ بھئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سندھ حکومت سے 6 ارب روپے زبردستی وصول کیے سپریم کورٹ کو غلط بیانی دے کے. میں یہ نہیں کہوں گا سپریم کورٹ کا اس میں قصور ہے. اگر فیڈرل ریلویز منسٹر, حالت یہ تھی کہ میں نے ان سے کہا, یہ اسماعیل حاجی مرتضیٰ کو ان کے یہ پتہ ہے ان کو, میں نے کہا یار کھڑے ہو جاؤ, جو غلط ہے اس کو غلط کہو. کہتے میں نہیں کہوں گا, آپ لوگ کہیں, میں سپریم کورٹ کو نہیں کہوں گا کچھ. میں نے صرف یہ کہا تھا جو غلط چیز ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ان کو بتاؤ, اس سے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ.